بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصاحب الدعوة النبوية والرسالة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النبوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية وصاحب العصر والزمان بل هو قرآن الحكيم في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بلند الصلوات حاضرین محترم مومنین کرام، یہ ایک اصالِ ثواب کی مجلس ہے کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میجر صاحب سرنامہ سخن میں آیہ مجیدہ کہ جس کے ذیل میں نے گفتگو کرنی تھی، جو میرے مضمون کا حصہ تھا، وہ سورہ نساء کی آیہ اطاعت تھی، لیکن مسجد کے میری بائیں جانب جو درج آیا ہے وہ ہے سورہ توبہ کی صادقین کے حوالے سے، لیکن ہم اپنے سلسلہ سخن کو آگے بڑھائیں گے آیہ اطاعت کی روشنی میں۔ سورہ مبارکہ نساء قرآن حکیم کا چوتھا سورہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آپ کی سماعتوں کو سلام ہے میرا، آپ الفاظ شناس ہیں اور نبض شناس بھی ہیں، اور آپ مضمون شناس بھی ہیں۔ 40 منٹ کی معروضات پیش کرنا مقصود و مطلوب ہے آپ سے۔ کوشش کروں گا کہ بہاولپور کے مومنین کی سماعتوں کے لیے کچھ پیغام آج ہدیہ کر کے جاؤں۔ سورہ مبارکہ نساء قرآن حکیم کا چوتھا سورہ، یہ مدنی سورہ ہے اور اس سورے کی 176 آیات ہیں، اور جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی اس کا نمبر ہے 59۔ 59 اگر 9 اور 5 کو جمع کریں تو یہ 14 ہے۔ یہ آیت کا نمبر ہے 59، جہاں پر خدا کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک اطاعت رکھی گئی ہے جسے اولی الامر کہتے ہیں، اور آیت کا نشان ہے 59۔ طے ہو گئی بات۔ اب سلسلہ گفتگو کو ہم تمہیدی مراحل سے تھوڑا آگے بڑھائیں گے۔ آج 8 مارچ ہے، دنیا میں عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے،
اور بائی چانس اتفاق سے ہماری گفتگو میں جو سرنامہ سخن کی آیہ شریفہ ہے وہ سورہ نساء کی ہے، اور نساء عربی میں کہتے ہیں عورت کو۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن حکیم کے سارے 114 سوروں میں سے ایک سورہ بھی سورہ رجال کے نام سے نہیں اللہ نے رکھا، سورہ نساء کے نام سے ہے۔ تو آج یہ چاہتا ہوں کہ اگر پردے میں مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں اور اگر کوئی گفتگو سن رہی ہیں تو یہ پیغام خواتین کے حوالے سے بھی ہم پہنچانا چاہیں گے کہ قرآن مجید نے عورت کو اتنا باعزت اور باوقار مقام عطا کیا ہے کہ اس کے نام سے مکمل ایک سورہ ہی رکھ دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ دین الہی ہے، یہ دین اسلام ہے کہ جس نے عورت کو اتنا، اس کے وجود زن کو اتنی اہمیت دی اور اس کے وجود کو اتنا مقام دیا ہے کہ اللہ نے قرآن حکیم میں پورا ایک چیپٹر رکھ دیا۔ صرف 5، 10، 15، 20 آیات نہیں نساء کے ضمن میں رکھی، پوری 176 آیات نازل کر دی فقط عورت کے نام پر۔ یہ ہے اسلام کے ہاں عورت کا مقام۔ تو مجلس کیونکہ اشارے ثواب کی ہے تو بزرگ بھی تشریف فرما ہے، نوجوان بھی براجمان ہیں، تو چلیے جو صادقین ہیں ان کے در سے جا کر پوچھتے ہیں کہ موت کا فلسفہ کیا ہے، موت کہتے کسے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ آیہ مجیدہ جو آیہ اطاعت ہے اس پر ہم بعد میں آئیں گے، پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند جملے موت کے فلسفے کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ کشاف حقائق چھٹے امام جعفر صادق آل محمد سے اس زمانے کا جو ایک ایتھیسٹ تھا، زندیق تھا، اس نے مولا کی بارگاہ میں یہ سوال کیا۔ اب مکالمہ بڑا طویل ہے، اس سارے مکالمے کی جو تلخیص ہے، جو کنکلوژن ہے، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس ایتھیسٹ نے، زندیق نے امام سے یہ سوال پوچھا۔ اب موت کا فلسفہ در آل محمد سے ہمیں ایک جملے میں ملا، ایک جملے میں کہ موت کہتے کسے ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اس لادین نے، اس زندیق نے پوچھا کہ فرزند رسول، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے فرزند رسول نہیں کہا ہوگا، فرزند رسول آپ کے ہاں موت کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ موت کسے کہتے ہیں؟ اب امام جانتے ہیں کہ سوالی کون ہے، کہ سوال کرنے والا کوئی مسلم نہیں ہے، کوئی مومن نہیں ہے، ایک غیر مذہب کا ہے، ایتھیسٹ ہے، فلسفی ہے۔ اب نہ تو اسے قرآن حکیم سے فلسفہ موت پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی حدیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ اب میرے مولا نے موت کو فلسفے سے بیان کیا۔ مولا نے اس ایتھیسٹ کو جواب دیا، بندہ خدا سن، تمہارے جسمانی اعضاء کے رک جانے کا نام موت ہے۔ توجہ فرمائیں۔ آج ہم یہی تو کہتے ہیں ایک دوسرے کو، جب کسی کی وفات کی اطلاع دیتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں، یہی سنتے ہیں کہ فلاں کی حرکتیں قلب بند ہو جانے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ تو میرے امام نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا کہ جب تمہارے جسمانی اعضاء کام کرنا چھوڑ جائیں تو اس وقت موت واقع ہو جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اولی الامر عالم اسلام میں فقہا نے، محدثین نے، مورخین نے، عارفین نے جو اولی الامر کا ترجمہ، تفسیر، تشریح اور توضیح کی ہے، میں غیر شیعہ علماء کی بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، غیر شیعہ علماء نے
جو تفسیر کی ہے، جو تشریح کی ہے، جو توضیح کی ہے ہر دور میں، ان کا یہ موقف رہا ہے، ان کا یہ استدلال رہا ہے کہ ہر دور کا جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ اولی الامر ہوتا ہے۔ لیکن مکتبہ تشیع کے ہاں، در آل محمد کے ہاں اور مدرسہ آل محمد کے ہاں اولی الامر کی تفسیر اور اولی الامر کی توضیح، اولی الامر کی تشریحات کچھ اور تقاضا کر رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اسی چھٹے امام کا شاگرد ہشام ابن حکم کا جو مکالمہ ہوا تھا، اس دور کا ایک بہت معروف مذہبی شخص تھا جس کا نام تھا عمرو ابن عبیدہ۔ عمرو ابن عبیدہ کے ساتھ لفظ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم توجہ رکھیے گا۔ ہم نے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اس کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں، منکم جو تم میں سے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ بس حشام کا جو ڈائلاگ ہوا، حشام کا جو مکالمہ ہوا عمرو ابن عبیدہ سے بصرہ کی جامع مسجد میں بعد از نماز جمعہ، توجہ رکھیے، یہ ہشام چھٹے مولا کا قریبی اور فیورٹ شاگردوں میں سے تھے۔ اولی الامر یاد رکھیے گا، بس ہماری گفتگو اولی الامر کے تحت ہو رہی ہے۔ ہشام ابن حکم نے وہ مناظرہ کیا، وہ مکالمہ کیا، وہ ڈائلاگ کیا تو امام تک بھی اس کی خبر پہنچ گئی کہ ہشام نے بصرہ کی جامع مسجد میں عمرو ابن عبیدہ کو نہ صرف شکست دی ہے بلکہ اسے اولی الامر کی پہچان بھی کروائی۔ آیا در امام پر اور امام کے دوسرے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے، تو جیسے ہی ہشام اندر داخل ہوا تو امام نے تبسم فرما کر ہشام کا استقبال کیا، اور جیسے ہی امام کی قربت میں بیٹھا تو امام نے مسکراتے ہوئے ہشام کی طرف دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، ہشام، عمرو ابن عبیدہ کے ساتھ جو تمہارا مکالمہ ہوا تھا وہ تو ذرا سناؤ۔ تو ہاتھ جوڑ کر اس کہتا ہے، مولا آپ کی موجودگی میں میری اتنی ہستی نہیں کہ میں لب کشائی کر سکوں۔ اب امام کا جملہ سنیے، امام فرماتے ہیں، سن ہشام، تجھے زمانے کا امام حکم دے رہا ہے، کیا تو اس کے امر کی اطاعت نہیں کرے گا؟ اب امام کی بزم میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ متوجہ ہوئے۔ ہشام نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہشام کہتا ہے کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں پہنچا تو وہاں پر عمرو ابن عبیدہ لوگوں کے ہجوم کے درمیان بیٹھ کر فتوے دے رہا تھا، مذہب پر اور دین اسلام پر گفتگو کر رہا تھا۔ میں مجمع کو چیرتا ہوا جب اس کے قریب جا کر پہنچا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے عبد خدا، اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ عمرو ابن عبیدہ کہتا ہے، ہاں، سب کو اجازت اگر دے رہا ہوں تو تجھے بھی اجازت ہے۔ اب آل محمد کے مدرسے کا طالب علم در آل محمد کا طالب علم اس زمانے کے امام سے، اس زمانے کے دوسرے لوگوں کے امام سے گفتگو کر رہا ہے۔ توجہ رکھیے، ہشام نے سب سے پہلا سوال پوچھا، اس کے بالکل سامنے بیٹھ کر بصرہ کی جامع مسجد کے اندر مجمع کے بیچ بیٹھ کر اس نے سوال کیا، اے بندہ خدا، کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ بڑا حیران ہوا۔ توجہ رکھیے اور اس روایت کے نتیجے کے جو لطف آپ اٹھائیں گے وہ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا۔ عمرو ابن عبیدہ کہتا ہے، یہ کوئی سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے؟ یہ کوئی سوالوں میں سوال ہے؟ ہشام کہتے ہیں، میرا سوال یہی ہے، آپ جواب دیجئے، کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ ابن عبیدہ کہتا ہے، ہاں ہیں۔ ہشام کہتے ہیں، ان آنکھوں سے کام کیا لیتے ہو؟ کہتا دیکھتا ہوں۔ طے ہو گیا۔ اچھا، آپ کا ناک ہے؟ کہتا ہاں ہے۔
اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہتا ہے اس سے سونگنے کا کام لیتا ہوں۔ آپ کے کان ہیں؟ کہتا ہاں ہیں۔ ان سے کیا کام لیتے ہو؟ کہتا ہے ان سے میں سننے کا کام لیتا ہوں۔ کہتا اچھا آپ کے منہ میں زبان ہے؟ کہتا ہاں ہے۔ اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہتا ہے اس سے میں کھانا کھاتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ کے ہاتھ ہیں؟ کہتا ہاں ہاتھ بھی ہیں۔ ان سے کیا کام لیتے ہو؟ کہتا ہے ان سے میں مختلف چیزوں کو اٹھانے کا کام لیتا ہوں۔ اچھا آپ کے پاؤں ہیں؟ کہتا ہاں ہیں۔ ان پاؤں سے کیا کام لیتے ہو؟ کہتا ہے ان سے میں ایک منزل سے دوسری منزل تک چل کر جاتا ہوں، مسافر طے کرتا ہوں، سفر طے کرتا ہوں انہی پاؤں کی وجہ سے۔ کہتا ہے ہاں۔ کہتا کیا اچھا تمہارے سینے میں دل بھی ہے؟ توجہ فرمانا۔ ابن عبیدہ کہتا ہے ہاں ہاں میرے سینے میں کیا ساری دنیا کے انسانوں میں دل دھڑکتا ہے۔ اگر دل بند ہو جائے تو انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہشام نے روکا، اس مولانا کو روکا، اس فقیہ کو روکا، اس مفتی کو روکا سارے مجمع کے سامنے، اور انہی کی مسجد میں روک کر گفتگو کر رہے ہیں امام کے شاگرد۔ ہشام نے پوچھا اس دل سے کیا کام لیتے ہو؟ کہتا ہے اس دل سے یہ کام لیتا ہوں کہ اگر میری آنکھیں دھوکہ کھا جائیں تو یہ رہنمائی کرتا ہے، اگر میرا ناک دھوکہ کھا جائے تو یہ دل رہنمائی کرتا ہے، اگر میرے ہاتھ دھوکہ کھا جائیں تو یہ اس شک کو حق میں بدلتا ہے دل، اگر پاؤں سے غلط راستے کی طرف جاؤں تو میرا دل میری رہنمائی کرتا ہے، اگر ہاتھوں سے کوئی غلط کام کروں تو میرا دل اس امر کی اطاعت پر اس ہاتھوں کو مجبور کرتا ہے۔ اب سارے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر چھٹے مولا کے شاگرد نے بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام غیر شیعہ مجمع کو مخاطب کر کے ان کے مفتی کے سامنے اٹھ کر یہ جواب دیا، اے یاد رکھو، اے امت محمدی یاد رکھو کہ جس انسان کے سارے جثے کو اللہ نے ایک امام کے بغیر نہیں چھوڑا تو قیامت تک اس امت کو امام کے بغیر کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب محترم۔ تو اس امت کا جو دین ہے اس کی ابتدا تو ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس وقت یہ کرینہ اور یہ اصول یہ اسلوب طے ہو گیا تھا کہ دین جو ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو جبریل امین وحی لے کر نازل ہوا کہ پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اے آدم تیری زندگی کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو اب آپ کے پاس جو تبرکات نبوی ہیں اس میں اعظم ہے، یہ سارے آپ کے بعد جو آپ کا بیٹا شیش ہے اس کے سپرد کر دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم خدا تبرکات نبوی اس میں اعظم اور علم نبوت اپنے بعد میں آنے والے اپنے بیٹے خلیفہ جانشین حضرت شیش علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ یہ اصول، یہ کرینہ، یہ پرنسپل یہ طے پا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت کہ جو وقت کے نبی کا خلیفہ ہوگا، جو جانشین ہوگا وہ معصوم ہی ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، انبیاء کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو منتخب کیا؟ جناب شیش کو۔ آدم نے شیش کو، شیش نے شعبان کو، شعبان نے محدث کو، محدث نے محوق کو، محوق نے امیشہ کو، امیشہ نے اخنوخ کو، اخنوخ نے ناہور کو، ناہنور نے نوح کو، نوح نے سام کو، سام نے اسامہ کو، اسامہ نے بنی ساشا کو، بنی ساشا نے جفیہ کو،
जसिया ने इमरान को, इमरान ने इब्राहीम को, इब्राहीम ने इस्माईल को, इस्माईल ने इसहाक को, इसहाक ने याकूब को, याकूब ने यूसुफ को, यूसुफ ने बशरिया को, बशरिया ने शुएब को, शुएब ने यूशा बिन नून को, यूशा बिन नून ने दाऊद को, दाऊद ने सुलेमान को, सुलेमान ने आसफ बिन बकिया को, आसफ बिन बकिया ने जकरिया को, जकरिया ने ईसा को, ईसा ने शमून को, शमून ने यहया बिन जकरिया को, यहया बिन जकरिया ने बद्दा को, बद्दा ने सलीमा को, सलीमा ने मोहम्मद मुस्तफा को, मोहम्मद मुस्तफा ने अली उल मुर्तजा को, अली उल मुर्तजा ने हसन मुज्तबा को, हसन मुज्तबा ने हुसैन शहीद करबला को, हुसैन शहीद करबला ने अली उल ज़ैनुल आबिदीन को, अली उल ज़ैनुल आबिदीन ने मोहम्मद बाकिर को, मोहम्मद बाकिर ने जाफर सादिक को, जाफर सादिक ने मूसा काजिम को, मूसा काजिम ने अली रज़ा को, अली रज़ा ने मोहम्मद तकी को, मोहम्मद तकी ने अली नकी को, अली नकी ने हसन अस्करी को, हसन अस्करी ने मोहम्मद महदी के सुपुर्द इस दीन इलाही को करके आने वाली उम्मत मोहम्मदी के लिए ये पैगाम छोड़ दिया कि ये दीन इलाही जो है ये पलक झपकने की देर तक के लिए भी किसी गैर मासूम के दामन में रहा ही नहीं, तो 1,23,999 अंबिया का इमाम नबी 18 जिलहज को गदीर खुम के मैदान पर इस दीन इलाही को अरब के बदुओं के सुपुर्द करके कैसे जा सकता है? तवज्जो फरमा रहे हैं आपकी समातों को सलाम है। भागलपुर के मोमिनीन, ये है उलिल अम्र की पहचान और ये है उलिल अम्र का करीना। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब नीशापुर से जब हमारे 8वें ताजदारे विलायत की सवारी गुजर रही थी ना, 8वें मौला अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी तो उलमा ने बयान किया, शिया सुन्नी मुफस्सरीन ने, शिया सुन्नी मुहद्दिसीन ने, शिया सुन्नी मुर्रखीन ने बिल इत्तफाक इस रवायत को नकल किया है अपनी अपनी किताबों में कि जब 8वें इमाम की नीशापुर से सवारी गुजरी तो वहां पर लोगों का एक जम्मे गफीर था जो मौला की एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था। तवज्जो रखिए, तवज्जो रखिए। जब मौला की सवारी नीशापुर के बस्त में पहुंची तो वहां पर ठाठे मारता हुआ समुंदर लोगों का मौजूद था जो मौला की एक झलक देखने के लिए मुंतजर थे। जब मौला की सवारी मजमे के ऐन बस्त में पहुंची तो मौला ने अमारी में से वजहुल्लाह जैसा चेहरा जब बरामद हुआ, जब नूरे इमामत की शुआएं उम्मत मोहम्मदी पर पड़ी तो वहां पर जो मुहद्दिसीन थे ठाठे मारता हुआ समंदर, उलमा ने लिखा है कि मुहद्दिसीन का गिरिया जारी हुआ। जैसे ही इमामत की ज़ियारत की तो मुहद्दिसीन के हाथ कांपने लगे और चेहरा इमामत के नूर की ताब न लाते हुए मुहद्दिसीन ने रोना शुरू कर दिया। अब वहां पर मुहद्दिसीन ने इमाम से एक सवाल किया, मौला से ये सवाल किया कि अपने जद की कोई हदीस हमारे लिए इरशाद फरमाइए। तो 8वें मौला ने अमारी में से सर को बाहर निकाला और एक हदीस इरशाद फरमाई। तो उलमा लिखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में तमाम मसालक के उलमा ने, मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबें और कापियां निकाली, कलम निकाले और दहने इमामत से बरामद होने वाले मोतियों के लिए अपने अबा के दामन आगे रख लिए। इमाम ने
حدیث بیان کی کہ مجھ سے میرے بابا نے بیان کیا، ان سے ان کے بابا نے بیان کیا۔ اس حدیث کو مولا لے کر چلتے ہوئے رسول خدا تک پہنچے، رسول خدا سے جبریل امین تک آئے، جبریل امین سے آ کر آپ نے لوح تک بات پہنچائی، لوح سے قلم تک پہنچائی، قلم سے اسرافیل تک پہنچائی، اسرافیل سے آپ نے کعبہ قوسین تک اس سلسلہ زہد کو پہنچایا۔ وہاں سے باری تعالیٰ سے جب یہ ربط قائم ہوا تو پھر امام نے ارشاد فرمایا یہ ہے ہمارا سلسلہ حدیث، کیونکہ محدثین کا مجمع تھا۔ توجہ رکھیے، محدثین کا مجمع تھا۔ مولا جانتے تھے کہ سامنے میری نانا کے امت کے محدثین بیٹھے ہیں، تو امام نے حدیث کا سلسلہ بھی بیان کیا۔ اب توجہ رکھیے، عالم اسلام کے کسی مفتی نے جب مولا نے یہ حدیث کا سلسلہ بیان کیا تو عالم اسلام کا مفتی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ جو سلسلہ ہے شیعوں کے 8ویں امام نے بیان کیا ہے، اگر یہ کسی مجنون پر پڑھ کر پھونکا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب مولا نے فرمایا، اب مولا نے حدیث کا جملہ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اسمی، کہ لا الہ میرا قلع ہے، فمن دخلا، اور جو بھی اس میں داخل ہو گیا، آمنا من عذابی، اور وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اب مولا نے چہرے کو دوبارہ پردے میں لے کر اور اماری چلنے لگی۔ اب راوی لکھتا ہے کہ جیسے ہی سواری چند قدم چلی تو پھر مولا کا چہرہ برآمد ہوا اماری میں سے۔ مولا نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ محدثین مولا کی سواری کے ساتھ لپٹے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب اماری میں سے سر نکالا اور پھر امام نے محدثین کی طرف ایک آخری جملہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کا جو خلاصہ تھا، اس حدیث کا جو روح کا جملہ تھا، وہ مولا نے ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے یاد رکھو اے میرے نانا کی امت کے محدثین، یہ یاد رکھنا لا الہ الا اللہ بے شک اللہ کا کلام ہے، لیکن یاد رکھنا اس کی شرطوں میں سے ایک شرط مجھ علی ابن موسیٰ رضا کی امامت ہے۔ جب تک ہم آل محمد کی امامت پر یقین نہیں ہوگا تب تک عذاب سے محفوظ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو فرما رہے ہیں آپ، یہ ہے مقام امامت و ولایت، یہ ہے وہ اولي الامر کا مقام جو قرآن حکیم کی سورہ نساء کی آیہ شریفہ نمبر 59 میں خلاق عالم نے بیان فرمایا ہے۔ اور معجم الکبیر عالم اسلام کی میجر صاحب معروف کتاب کا حوالہ بھی دیتا چلوں اپنی گفتگو کے اختتام پر۔ معجم الکبیر نام یاد رکھیے گا برادران اہل سنت کی قدیم اور معتبر ترین روایت، اور اس روایت کی اس حدیث جو میں ابھی آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، ہمارے مکتبہ فکر کے سکہ عالم دین علامہ طالب جوہری آل اللہ مقام ہو مرحوم و مغفور نے اس ایک حدیث پر مکمل ایک کتاب تعریف اور تصنیف کی تھی 90 کی دہائی میں خلفائے اثنا عشر کے نام پر۔ توجہ فرما، اس ایک حدیث پر علامہ صاحب نے مکمل ایک تحقیق شدہ کتاب تعریف کی تھی 90 کی دہائی میں۔ اس کتاب کا نام ہی رکھا گیا خلفائے اثنا عشر۔ اس میں صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں، ان کا نام ہے حضرت جابر سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بزم رسالت میں پہنچا، صحابہ اکرام کا مجمع وہاں پر موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع عام سے خطاب فرما رہے تھے، منبر رسول پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا
حضرت جابر سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ اور جانشین ہوں گے. اب وہ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں کے شور کی وجہ سے میں وہ جملہ نہ سن سکا. کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا، معجم الکبیر، معروف کتاب، قدیم کتاب ہے علماء اہل سنت کی. توجہ فرما رہے ہیں. حضرت جابر بیان کر رہے ہیں کہ وہ جملہ میں لوگوں کے شور کی وجہ سے، مجمع کی شور کی وجہ سے نہ سن سکا. میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ وہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد اس دین اسلام کے میرے 12 خلفاء اور جانشین ہوں گے، اس کے آگے کا جملہ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میں سن نہ سکا. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے یہ مجھے بتلایا کہ رسول اللہ نے اس کے بعد اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ میرے 12 خلفاء، میرے 12 جانشین قبیلہ قریش میں سے ہوں گے، قبیلہ قریش میں سے ہوں گے. تو اب اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ اولی الامر کس کو کہتے ہیں کہ جس میں لفظ منکم استعمال ہوا ہے، تو اسے پھر دعوت ذوالعشیرہ کی طرف جانا پڑے گا. اسے دعوت ذوالعشیرہ کا توحید پر منعقد ہونے والا، آج تو ہر شہر میں توحید کانفرنس ہوتی ہے. کوئی ایسا شہر نہیں کہ جس مہینے کسی شہر میں توحید کانفرنس نہ ہوئی ہو. توحید، یاد رکھیے گا بہاولپور کے مومنین، توحید کی پہلی کانفرنس جو تھی آفیشلی جس کے لیے اللہ نے انتخاب کیا تھا، جس جگہ کا، وہ ابو طالب کا گھر تھا. توحید اسلام کا پہلا باضابطہ اور آفیشل کانفرنس جو توحید زندہ باد کانفرنس ہوئی تھی، وہ جناب ابو طالب کے گھر ہوئی تھی. تو جب پہلے دن بھی قریش کے لوگ لنگر کر کے نکل گئے، دوسرے دن بھی لنگر کر کے نکل گئے، لیکن تیسرے دن انہیں روکا گیا کہ آج بات پہلے ہوگی اور لنگر بعد میں. لنگر کے رولے پرانے ہیں، یہ لنگر کے رولے پرانے اور بھاگنے کے رولے بھی، یہ لنگر اور بھاگنا دونوں ساتھ چلے. توجہ فرما رہے ہیں آپ ناظرین محترم، حاضرین محترم. یہ ناظرین میں بتاتا چلوں کہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اینکر پرسن بھی ہوں. لاہور کے ایک یوٹیوب چینل پر میں ٹرانسمیشن کر رہا ہوں ماہ رمضان کی. سو وہ وہاں پر میں مہمانوں کو، ہاں جی وہ یوٹیوب چینل پر ابھی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، تو میں اس کو ہوسٹ کر رہا ہوں، میں اس کا اینکر پرسن ہوں. تو وہاں پر بھی تمام مقاصد فکر کو علماء آتے ہیں ہمارے پاس، تو وہ پھر وہ بار بار کیمرے میں سے دیکھ کر تو وہ ناظرین کو مخاطب کرنا پڑتا ہے. تو وہ ابھی تک وہ اسی سین کے مطابق میں بار بار میرے منہ سے وہ ناظرین ہی نکل رہا ہے. ناظرین ہے اور حاضرین ہیں. بآواز بلند صلوات. حاضرین محترم، وہ جو پہلی توحید زندہ باد کانفرنس تھی، لیکن وہ تھی آفیشلی، وہ ان آفیشل نہیں تھی. وہ یہ یاد رکھیے، دعوت ذوالعشیرہ کی اہمیت و افادیت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ آفیشلی تھی. اگر کوئی پوچھے کہ اس آفیشلی کانفرنس کا نوٹیفیکیشن کون سا جاری ہوا، تو پھر اسے بتا دینا سورہ شعراء کی آیت انذر اقربت العشرین کی جو آیہ مجیدہ ہے کہ میرے قریبیوں کو ڈرائیے، میرے قریبیوں کو ڈرائیے. یہ اس نوٹیفیکیشن کے تحت توحید کانفرنس ہوئی تھی. اب اس توحید کانفرنس کا نتیجہ جو تھا وہ لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا. توجہ سے، اب اس کا جو اختتام تھا
وہ لوگوں کی اکثریت کو ہضم نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس میں جب تیسرے دن بات پہلے ہوئی، لنگر بعد میں کھلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس توحید کانفرنس کا حاضرین کو نتیجہ جو سنایا تھا، وہ نتیجہ یہ تھا کہ آج ہے کوئی میرے دین کی نصرت کرنے والا؟ اے بنو ہاشم، اے بنو قریش، اس وقت آپ 40 سرداران میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو جو میں دین لے کر آیا ہوں تمہارے لیے، کیا اس دین کی نصرت کے لیے کوئی میری مدد کرے گا؟ کیا میرے ساتھ کوئی ہے؟ لیکن کوئی بھی بنو قریش کا سردار کھڑا نہ ہوا، کسی نے نصرت رسول پر لبیک کی صدا بلند نہ کی، لیکن اس سارے مجمع میں سے جو ظاہری طور پر سن و سال کے اعتبار سے کم سن ترین تھے، وہ علی ابن ابی طالب تھے، جنہوں نے تینوں مرتبہ رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں دین اسلام کی نصرت کروں گا۔ اب تینوں مرتبہ کم سنی ظاہری طور پر علی کی کم سنی کے باوجود علی نے نصرت دین کے لیے، نصرت توحید کے لیے، نصرت نبوت کے لیے، نصرت رسالت کے لیے، نصرت حق کے لیے، نصرت حق کے لیے بآواز بلند کرا کہ یا رسول اللہ میں علی ابن ابی طالب آپ کے ساتھ ہوں۔ اب رسول کا وہ جملہ نکالیے، علماء اہل سنت کی کتابوں میں سے علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے علی کا بازو بلند کر کے مشرکین اور کفار کے سامنے جو سرداران بیٹھے تھے ان کو علی کا وہ چہرہ دکھایا کہ یہ ہے جو دین کی نصرت کرے گا، جو توحید کی نصرت کرے گا، جو نبوت کی نصرت کرے گا، جو رسالت کی نصرت کرے گا، جو حق کی نصرت کرے گا۔ تو رسول نے آخر میں جو جملہ کہہ کر اس توحید کانفرنس کو برخاست کیا تھا، وہ شیعہ سنی علماء نے ہر دور میں اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ رسول اللہ کا آخری وہ جملہ جس پر نشست برخاست کر دی گئی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم۔ اب آیہ مجیدہ میں ہے منکم، مگر رسول نے فرمایا فیکم، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وصی ہے تم میں۔ اس کی بات سنو اور اس کی ہر بات پر اطاعت کرو۔ تو رسول نے پہلے توحید کانفرنس میں اولی الامر اپنی امت کو دکھا دیا تھا۔ یاد رکھنا کہ آج ذی الحجہ کے مقام پر، اگر ذی الحجہ کا مقام ہو، چاہے غدیر خم کا مقام ہو، چاہے دعوت ذوالعشیرہ کا مقام ہو، دین کی چاہے ابتدا ہو، دین کی چاہے انتہا ہو، اولی الامر قیامت تک رہے گا۔ آپ کی سماعتوں کو سلام ہے بہاولپور کے مومنین۔ اپنی آج کی گفتگو کا آخری تلخیص کا نقطہ اور آپ کی زحمت تمام چند جملے مصائب کے پیش کروں گا، لیکن آج کی ہماری اولی الامر کے ذیل میں ہونے والی گفتگو کا جو نتیجے کا جملہ ہے وہ تو ابھی باقی ہے، وہ تو ابھی، کیونکہ ماہ شعبان کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو کیوں نہ ماہ مبارک رمضان میں جو سورہ قدر نازل ہوا، تنزل الملائکۃ روح، توجہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ہر امر لے کر اترتے ہیں روح الامین۔ روح الامین نتیجے کا گفتگو کا نتیجہ ہے آج کی نشست کا۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے میری طرف ذرا توجہ رکھیے گا۔ سورہ قدر ہے، سورہ قدر آج بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے،
اللہ فرما رہا ہے کہ میرا ہر امر لے کر اترتے ہیں فرشتے، روح امین اترتے ہیں۔ اب اترتے کس پر ہیں؟ نہ تو کوئی رسول ہے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب قیامت تک میں نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ بھائی قرآن موجود ہے، قرآن کے اندر سورہ قدر موجود ہے، سورہ قدر کے اندر ایک آیت آج بھی موجود ہے جو قیامت تک رہے گی کہ اللہ کا ہر امر لے کر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور وہ صبح تک سلامتی ہے۔ تو جا کر عالم اسلام سے پوچھئے کہ یہ اللہ کا امر لے کر کون اترتا ہے، کس پر اترتا ہے، کیسے اترتا ہے، کیا لے کر اترتا ہے؟ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے، ابھی دعوت ذل عشیرہ کے متعلق بتا چکا، اور امر کی آیت کا ہے، فعل امر کا صیغہ ہے، اطیعوا اللہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ علماء سے جا کر پوچھئے کہ فعل امر ہے حکم، یہ نہیں ہے کہ اطاعت کرو، واجب ہے اطاعت اللہ کی بھی، رسول کی بھی، اولی الامر کی بھی۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر کہیں نہ کہیں ایسا کوئی صاحب امر موجود ہے جس پر اللہ کا امر ہر سال نازل ہوتا۔ حاضرین محترم، یہ ہے اور سن 60 ہجری کا اولی الامر جو تھا وہ مدینہ چھوڑ چکا ہے۔ جو سن 60 ہجری کا اولی الامر تھا اس نے رسول اللہ نے مدینہ چھوڑا تھا، مکہ چھوڑا تھا دین کے لیے، اور حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا دین کے لیے، اور پھر مکہ چھوڑا دین کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین اپنے زمانے کے اولی الامر تھے۔ جو امت نے کیا اس اولی الامر کے ساتھ، وہ ہمارے پہلے 10 اماموں کے ساتھ اس امت نے وہ جفا نہیں کی جو 60 ہجری کے اولی الامر کے ساتھ ظلم اور جفا برتی گئی۔ ایک پردیسی بھی ہے، ایک غریب بھی ہے۔ عزاداران امام مظلوم، ہمارے مکتب کے معروف عالم دین علامہ بشیر حسین انصاری آل اللہ مقامہ بازار کوفہ کے مسائل پڑھا کرتے تھے۔ علامہ صاحب نے بازار کوفہ کے مسائل بیان کیے۔ بیان فرماتے ہیں کہ جب اسیروں کا قافلہ گزر رہا تھا نا بازار شام سے، تو سید زادیوں کی سواریاں بھی تھیں۔ علامہ لکھتے ہیں کہ میں نے بہت کتابیں پڑھی، قسم اٹھاتے ہیں علامہ کہ واللہ باخدا میں نے ہر مسلک کی، ہر مذہب کی کتاب پڑھی، لیکن ایک روایت ملتی ہے، دوسری روایت نہیں ملتی۔ عزاداروں جانتے ہو کہ جو روایت ملتی ہے وہ کون سی ہے؟ علامہ کہتے ہیں وہ روایت یہ ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا نا، جب قیامت برپا ہوگی تو سیدہ کائنات کی سواری گزری گی تو ایک ندا آئے گی کہ اے امت محمدی نگاہیں نیچی کر لو، بنت رسول کی سواری گزر رہی ہے، بنت رسول کی سواری گزر رہی ہے، ادب میں نیچے نگاہیں کر لو تاکہ سیدہ کائنات کی پردہ بحال رہے۔ علامہ لکھتے ہیں میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، واللہ با خدا مجھے کوئی ایسی کتاب نہیں ملی کہ جس کتاب میں کسی مسلک کے عالم دین نے یہ لکھا ہو کہ جب کوفہ کے بازار سے سواریاں گزر رہی تھیں تو شاید کسی نے کوئی آواز دی ہو نگاہیں نیچی کر لو علی کی بیٹی جا رہی ہے۔
عزادارو، جب بازار کوفہ سے قافلہ گزرا تو سہل ابن سعد ساعدی صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب بازار میں نے شور و گل سنا تو میں بازار میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ مستورے ہیں، مستورات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو سوار ہیں سواریوں پر، اور ایک لاغر جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، وہ سر جھکائے آ رہا ہے، اور ایک سر ہے جو خولی کے گھوڑے کے گلے میں حمائل ہے۔ اب راوی کہتا ہے کہ میں گیا خولی کے پاس میں گیا، میں نے جا کر پوچھا کہ سارے سر نوکے سینہ پر آویزہ ہیں، یہ واحد سر جو ہے یہ تیرے گھوڑے کے گلے میں حمائل کیوں ہے، اسے نوکے سینہ پر آویزہ کیوں نہیں کیا؟ تو اشارہ کرتا ہے سید سجاد کی طرف، اشارہ کرتا ہے وارث کربلا کی طرف، جا کر ذرا یہ ساربان ہے، یہ اس قافلے والوں کا یہ وارث ہے، ان سے جا کے پوچھ لے کہ یہ سر نوکر سینہ پر آویزہ کیوں نہیں ہوتا۔ راوی کہتا ہے میں نے جا کر پوچھا کہ سارے سر جو ہیں یہ نوکر سینہ پر آویزہ ہیں، یہ خولی کے گھوڑے کے گلے میں کیوں حمائل کر رکھا ہے؟ سید سجاد رو کر کہتے ہیں یہ میرے چچا عباس کا سر ہے، اسے جب بھی نوکر سینہ پر بلند کرتے ہیں خود کو نیچے گرا لیتا ہے، جب بھی بلند کرتے ہیں خود کو نیچے گرا لیتا ہے۔ جب تیسری دفعہ بلند کیا، چچا عباس کا سر جب نیچے آ رہا تھا تو چچا عباس رو کر کہہ رہے تھے کہ مجھے بار بار نوکر سینہ پر آویزہ نہ کرو، میں نے مدینے سے چلتے وقت زینب ام کلثوم سے پردے کا وعدہ کیا تھا۔